دوستو دنیا کا ایسا خطہ جو انبیاء کرام کی سرزمین بھی ہے، حکمت، تاریخ اور خوبصورتی کا مرکز بھی، لیکن وہی خطہ دہائیوں سے بارود کے دھوئیں اور جنگوں کی آگ میں کیوں جل رہا ہے؟ دوستو پاکستان کے مغرب میں واقع یہ خطہ جسے ہم مڈل ایسٹ یا مشرق وسطیٰ کہتے ہیں، آخر یہاں کبھی امن قائم کیوں نہیں ہو پاتا؟ کیوں ہر چند سال بعد یہاں ایک نئی جنگ چھڑ جاتی ہے؟ کیا یہ صرف مذہبی اختلافات کا نتیجہ ہے یا اس کے پیچھے دنیا کی بڑی طاقتوں کا کوئی گہرا کھیل ہے؟ اور سب سے اہم سوال، ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی اس جنگ کے اثرات آپ کی اور میری زندگی پر کیسے اثر پڑتے ہیں؟ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس خطے کے رقبے، آبادی اور تاریخ کی پرتیں کھولیں گے اور مڈل ایسٹ کے اس ابدی الجھاؤ کو آسان الفاظ میں سمجھیں گے۔ تو کرتے ہیں اپنی دلچسپ ویڈیو کا آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فن اینڈ نالج میں خوش آمدید۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اس خطے کے حجم اور اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ مڈل ایسٹ تقریباً 7.2 ملین مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، یعنی یہ رقبے کے لحاظ سے پورے آسٹریلیا کے قریب قریب بنتا ہے۔ اس پورے خطے کی کل آبادی تقریباً 45 سے 48 کروڑ کے قریب ہے۔ یہ دنیا کی کل آبادی کا تقریباً 6% بنتی ہے۔ اس میں مصر، سعودی عربیہ، ایران، عراق، ترکی، شام اور خلیجی ریاستوں سمیت تقریباً 18 اہم ممالک شامل ہیں۔ اتنے بڑے رقبے اور وسائل کے باوجود یہ خطہ امن کے لیے ترستا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو انبیاء کرام کی سرزمین ہے، یہاں تو امن ہونا چاہیے تھا، پھر یہ جنگوں کی حالت میں کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی اور پہلی وجہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کا مرکز اور جنم گاہ ہے۔ دوستو یہ سرزمین حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور تاریخ اسی خطے سے جڑی ہے۔ دوستو یہاں بیت المقدس یروشلم ایک ایسا شہر ہے جسے یہ تینوں مذاہب اپنے لیے مقدس ترین سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ قبلہ اول ہے، عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یادگار اور یہودیوں کے لیے ان کی تاریخی عبادت گاہ ہے۔ تاریخ میں اس مقدس زمین پر قبضے کے لیے صلیبی جنگوں سے لے کر آج کے جدید دور تک مذہب کو سیاسی مقاصد اور زمین پر قبضے کے لیے استعمال کیا گیا۔ مقدس سرزمین کا یہی تقدس بدقسمتی سے مختلف طاقتوں کے لیے اقتدار اور جنگ کا ذریعہ بن گیا۔ دوستو کہانی کی اگلی اہم کڑی کی شروعات ہوتی ہے پہلی جنگ عظیم یعنی 1914 سے۔ اس وقت اس پورے خطے پر عثمانی سلطنت اوٹومن امپائر کی حکومت تھی، لیکن جنگ عظیم میں عثمانی سلطنت کی شکست کے بعد 2 بڑی یورپی طاقتوں برطانیہ اور فرانس نے اس پورے علاقے پر اپنا قبضہ جما لیا۔ 1916 میں برطانیہ کے مارک سائکس اور فرانس کے فرانسو جارجس پائکو نے ایک بند کمرے میں بیٹھ کر ایک نقشے پر بغیر سوچے سمجھے پینسل سے سیدھی لکیریں کھینچ دیں۔ اسے تاریخ میں سائکس پائکو ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں طاقتوں نے جغرافیہ، قوموں، زبان اور صدیوں پرانے قبیلوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے فائدے کے لیے نئے ملک بنا دیے، جیسے عراق، شام، اردن اور لبنان۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ الگ الگ سوچ، عقیدے اور قوموں کے لوگوں کو زبردستی ایک ہی ملک کی حد بندی میں بند دیا گیا۔ یہی وہ شروعات تھی جس نے آنے والی صدیوں کے لیے بارود کی بنیاد رکھی۔ دوستو اس کے بعد 20ویں صدی کے آغاز میں اس خطے میں ایک ایسی چیز دریافت ہوئی جس نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا، بلیک گولڈ یعنی آئل۔ مڈل ایسٹ کی زمین کے نیچے دنیا کا سب سے بڑا تیل اور قدرتی گیس کا ذخیرہ موجود تھا۔ جیسے جیسے دنیا میں گاڑیوں، فیکٹریوں اور طیاروں کا استعمال بڑھا، مڈل ایسٹ کا تیل پوری دنیا کی معیشت کا دل بن گیا۔ اب امریکہ، روس،
اور دیگر عالمی طاقتوں کی نظریں اس خطے پر جم گئی۔ جس کا کنٹرول مڈل ایسٹ کے تیل پر ہوتا وہی دنیا کا راجا کہلاتا۔ دوستو، تیل کے اسی کھیل میں بڑی طاقتوں نے یہاں اپنی مرضی کی حکومتیں بنائیں، بغاوتیں کروائیں اور جگہ جگہ اپنی فوجیں اتاری۔ بلیک گولڈ اس خطے کے لیے نعمت کے ساتھ ساتھ ایک زحمت بھی بن گیا۔ اس کے بعد اگلی بڑی وجہ 1948 میں مڈل ایسٹ کی تاریخ میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے اس خطے کے زخموں کو ہمیشہ کے لیے ہرا کر دیا۔ فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کے قیام کا اعلان۔ اس واقعے کے بعد عرب ملکوں اور اسرائیل کے درمیان 1948، 1967 اور 1973 میں بڑی جنگیں ہوئیں۔ فلسطین کا مسئلہ صرف ایک علاقائی تنازع نہیں رہا، بلکہ یہ پورے مسلم اتحاد اور مڈل ایسٹ کی سیاست کا سب سے حساس نقطہ بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ خطے کی اندرونی طاقتوں کے درمیان بھی اثر و رسوخ بڑھانے کی ایک دوڑ شروع ہو گئی۔ اس کشمکش نے عراق، شام، یمن اور لیبیا جیسے ممالک کو بری طرح تباہ کر دیا۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مڈل ایسٹ کی ان جنگوں سے باقی دنیا یا پاکستان جیسے ممالک کا کیا تعلق ہے؟ جواب بالکل سیدھا ہے۔ دنیا کے سمندری تجارت کا ایک بہت بڑا حصہ سوئز کینال اور اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرتا ہے۔ جب بھی مڈل ایسٹ میں تنازع بڑھتا ہے، تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگتی ہیں، جس سے دنیا بھر میں پیٹرول، ڈیزل اور اشیاء خودنوش مہنگی ہو جاتی ہیں۔ جنگ کے باعث سمندری راستے بند یا خطرناک ہو جاتے ہیں، جس سے دنیا بھر کی سپلائی چین متاثر ہوتی ہے۔ عراق اور یمن سے لاکھوں بے گھر افراد یورپی ممالک اور دیگر جگہوں پر پناہ لینے پر مجبور ہوئے، جس سے عالمی معیشت پر مزید دباؤ بڑھا۔ دوستو، اب بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کی یہ مقدس سرزمین جو کبھی علم، تہذیب اور ہدایت کا مرکز تھی، آج طاقتور ممالک کے مفادات اور اندرونی اختلافات کی وجہ سے بارود کا ڈھیر بن چکی ہے۔ دوستو، مڈل ایسٹ میں امن کی راہ اتنی آسان نہیں ہے جب تک عالمی طاقتیں اپنے مفادات کے لیے اس خطے کو استعمال کرتی رہیں اور وہاں کی قومیں اپنے اندرونی اختلافات ختم نہیں کریں گی، تب تک امن کا خواب شرمندہ تعبیر ہونا بہت مشکل ہے۔ یہ خطہ جو کبھی دنیا کو روشنی دکھاتا تھا، آج دنیا کی سیاست کا سب سے بڑا تھیٹر بن چکا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا مڈل ایسٹ میں کبھی مکمل طور پر امن قائم ہو سکے گا؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔